آپ قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں۔ اسی قرض کی وجہ سے نہ گھر اچھا لگتا ہے، نہ آفس اچھا لگتا ہے، نہ جاب میں دل لگتا ہے۔ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی آپ پریشان رہتے ہیں۔ ایک آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، وہ جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کروں تو کیا کروں، کہ یہ تو قرضوں کی لائن ہی لگ گئی اور قرض اترنے کا نام تک نہیں لے رہا، تو قرض سے نجات کیسے پاؤں اور قرض کو کیسے ادا کروں۔ اور ادھر سے تو بعض نے جا کر عدالت کے اندر آپ پر کیس کر دیا ہے کہ یہ میری رقم کو واپس نہیں کرتا۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کی رقم کو واپس کریں، شکریہ کے ساتھ واپس کریں اور اس کا احسان سمجھتے ہوئے واپس کریں، لیکن دولت ہے ہی نہیں، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو آپ واپس کہاں سے کریں گے؟ قرضے کو ختم کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اگر آپ پر قرض ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی خاص ہے، اس کو لازمی سنیے گا۔ اس میں قرض سے نجات کا نبوی وظیفہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، قرض سے نجات کی نبوی دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ دعا جو آقا کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، وہ دعا آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہے تو وہ قرض ختم ہو جائے گا، وہ قرض ختم ہو کے رہ جائے گا۔ وظیفہ فار ریپینگ لون، یہ وہ عمل ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنے قرض کو ادا کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، اتنا مال آ جائے گا کہ آپ اس کے ذریعے سے قرض کو ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ قرض ایک مرض ہے، یہ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی آپ کو پریشان کرنے والا عمل ہے، اور یہ آپ کی ساری مشکلات کا منبع ہے۔ آپ کا نہ گھر اچھا لگتا ہے، نہ آفس اچھا لگتا ہے، نہ اور کوئی جگہ اچھی لگتی ہے، ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی آپ پریشان رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک بھائی جو یہ اکثر واقعہ اب بڑی بڑی کتب کے اندر موجود ہے، جس میں جو قرض اتارنے کا ایک خاص طریقہ، ایک خاص ورد بتایا ہے، بڑی کتابوں میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کسی سے 300 درہم قرض لے لیا اپنے ایک دوست سے۔ اب اس نے اس کو ڈیٹ دے دی کہ اس ڈیٹ پہ آپ نے یہ قرض واپس کرنا ہے، لیکن اس کے پاس وہ قرض واپس کرنے کے پیسے اس ڈیٹ پر نہ ہوئے۔ اب جب اس نے قرض لیا، کاروبار شروع کیا، کاروبار بھی خراب ہو گیا اور وہ ڈیٹ بھی آ گئی۔ اب یہ واپس کرنے والا، مانگنے والا آ گیا کہ ہاں بھائی میرا قرض واپس کرو، ڈیٹ آ گئی۔ اس نے کہا میں ابھی نہیں کر سکتا ہوں، مجھے کچھ اور وقت دے دیجئے۔ اس نے اس کو وقت دیا۔ اب وہ وقت بھی آ پڑا، اس کے پاس مال و دولت نہ تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اب جس وقت وہ وقت آیا تو وہ صاحب پھر آگے، ارے بھائی آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، اب واپسی کا ٹائم آ گیا ہے، واپس کر دو نا۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں، کہاں سے واپس کرتا؟ اس نے کہا بھیا میرے پاس تو پیسے نہیں۔ وہ صاحب کیا کرتے ہیں، عدالت میں چلے جاتے ہیں، جا کے اس بندے پہ کیس کر لیتے ہیں۔ اب کیس چلتا ہے، قاضی صاحب نے اس کو بلایا، ہاں بھائی یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے میرے 300 درہم دینے ہیں، کیا آپ نے اس کے 300 درہم دینے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں قاضی صاحب یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے اس کے 300 درہم دینے ہیں، تو آپ دے کیوں نہیں دیتے؟ دے دینا اس کے 300 درہم۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا قاضی صاحب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں، میں کہاں سے اس کی رقم ادا کروں گا؟ پھر عدالت نے فیصلہ سنایا کہ 1 مہینے کے اندر اندر
تو نے یہ قرض واپس کرنا ہے، ورنہ 1 مہینے کے بعد تجھے قید کر دیا جائے گا، اریسٹ کر دیا جائے گا۔ اب سین کچھ اس طرح ہوا کہ یہ صاحب واپس گئے اور اس نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی کہ ساری مشکلات سے نجات کے لیے آقا کائنات پر درود پاک کا ورد کیا جائے، درود پاک بھیجا جائے۔ اب یہ صاحب صبح ہوتی درود پاک پڑھنے لگ جاتے، پڑھتے رہتے، کہتے ہیں بے شمار مرتبہ میں درود پاک پڑھتا۔ ایک دن گزرا، 2 گزر گئے، کرتے کراتے 27 ڈیز، 27 دن گزر گئے، کچھ بھی نہ بن پڑا۔ اب اس کی بے چینی، بے قراری بڑھتی گئی کہ کیا کروں، کیسے، کون سا عمل کروں، کیا کروں، کہاں سے آئیں گے؟ لیکن یہ صاحب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درود پاک پر بڑے ہی عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ یہ عاشق رسول تھا۔ اس نے کہا یہی درود پاک مجھے اس مشکل سے نجات دلائے گا۔ اب 28 والی رات ہوئی، 28 دن کی، 28ویں دن کی رات کو خواب میں آقا کائنات آئے اور فرمایا کہ جاؤ آپ کا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ تو اگلے دن جب یہ بیدار ہوا تو اس نے کہا کہ کیسے میرا قرض ادا ہوگا، ایسے تو اس بات سے تو یہ کام نہیں چلے گا۔ اب یہ سوچنے لگا تو اگلے دن پھر اس نے بے شمار مرتبہ سرور کونین پر درود پاک پڑھا اور پڑھتے رات کو یہ سو گیا۔ اچانک خواب میں آقا کائنات آئے، فرمایا جاؤ موسیٰ بن علی کے پاس، جا کے موسیٰ بن علی سے کہہ دو، وزیر ہے، اس سے کہہ دو کہ آپ کا قرض ادا کر دے۔ اب یہ بڑا خوش، صبح ہوئی تو اٹھا تو سوچنے لگا کہ میں موسیٰ بن علی کے پاس جا کر کیا کہوں گا کہ آقا کائنات نے فرمایا وہ دلیل مانگے گا تو میرے پاس تو دلیل نہیں ہے، میں کیا کروں؟ پھر اب یہ سوچنے لگا اور ساتھ یہ ورد کرتا گیا، پڑھتا گیا، بے شمار مرتبہ اس نے پڑھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہوئے یہ اگلے دن 29 کی رات کو سو گیا۔ اب صبح اس نے عدالت جانا تھا، ایک بات طے تھی، یا تو قرض واپس کرتا یا پھر یہ اریسٹ ہو جاتا، قید ہو جاتا۔ اب 30ویں کی رات کو جب یہ سویا تو اس نے دیکھا خواب کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو، تیرا قرض موسیٰ بن علی ادا کر دے گا، جاؤ اس کے پاس۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں انتہائی عاجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں، تو جاؤ اس سے کہہ دینا جو تو فجر کے بعد 5000 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پاک بھیجتا ہے، یہ تجھے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے، تو یہ دلیل ہے۔ تو اب وہ بیدار ہوا، صبح عدالت بھی جانا ہے اور عدالت میں سارے لوگ، ان کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ ابھی آئے گا اور اسے اریسٹ کر دیا جائے گا، لیکن یہ سیدھا موسیٰ بن علی کے پاس گیا، اس کے دربار میں، کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میرے اوپر 300 درہم قرض ہے، یہ قرض میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ مجھے کیا پتا کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجا ہے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ آپ جو فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا، تو یہ دلیل ہے، یہ آقا نے بتایا ہے کہ یہ دلیل ہے۔ تو وہ مسکرایا، ہنسا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 300 اشرفیاں تھیں، اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگا کہ یہ 300 اشرفیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے یہ لے لو، اور 300 اشرفیاں میری طرف سے یہ جو آپ نے مجھے
اچھی بات سنائیے، خوشخبری سنائیے، یہ 300 میری طرف سے آپ کا انعام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 300 وہ جو آپ کے بچوں کے لیے میں دے رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جا کر دے دیں تاکہ آپ کے بچے ان کے لیے کوئی کاروبار کریں تاکہ آپ کے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ اب یہ بندہ چلا گیا عدالت کے اندر۔ جب یہ عدالت میں پہنچا تو جج صاحب نے کہا ہاں بھائی 300 اشرفیاں لائے ہو، تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو جج صاحب بڑا حیران ہوا، اپنے چیمبر میں چلا گیا، اندر سے جا کے 300 اشرفیاں لایا، کہنے لگا موسیٰ بن علی کو سارا ثواب کہاں سمیٹنے دیتا ہوں، لو یہ میری طرف سے اس بندے کو دے دو اور اس ثواب کے اندر مجھے بھی جو ہے آپ شریک کر لو۔ اب اس نے وہ لی تو وہ سامنے کھڑا ہوا آدمی وہ بھی یہ سن رہا تھا، اس نے کہا جج صاحب ایک کاپی پنسل لائیے اور مجھے دے دیجئے۔ اب اس کو دی، اس نے سارا قرض معاف کر دیا کہ بھئی میں بھی اس ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، پھر اس نے یہ اشرفیاں واپس جج صاحب کو دے دی۔ جج صاحب نے کہا نہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو دیا گیا ہے وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ تو اس طرح یہ آدمی ہنسی خوشی رہنے لگا۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی آقا کائنات پر 100 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ درود پاک صبح، 100 مرتبہ درود پاک شام کو پڑھیں، 100 یہ کاؤنٹنگ ہے، یہ گنتی ہے، ورنہ لا تعداد مرتبہ آپ پڑھیں، رب کائنات کی قسم قرض تو کیا آپ کی کوئی بیماری بھی نہیں رہے گی، کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی حاجت بھی آپ کی نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ نے 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ جب تک قرض نہیں اترتا آپ بیش بہا مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، دیکھنا دنوں کے اندر آپ کے اوپر سے قرض اتر جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔